حجاز مقدس کی پرنور فضائیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں۔ مناسک حج کا آغاز ہو گیا۔ دنیا بھر سے لاکھوں عازمین حج کی مکہ مکرمہ سے مینا روانگی شروع۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ہفتہ 15 جون کو ادا کیا جائے گا۔ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ اور گرد نواح میں شدید گرمی۔ سعودی عرب کی وزارت صحت نے حجاج کرام کو خبردار کر دیا۔ کہا رواں سال شدید گرمی سب سے بڑا چیلنج ہے جو صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ سندھ کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ تنخواہوں میں 30% اور پینشن میں 15% اضافہ متوقع۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کل بجٹ پیش کریں گے۔ سندھ حکومت کا آئندہ مالی سال کوئی بھی نیا منصوبہ شامل نہ کرنے کا فیصلہ۔ بجٹ میں جاری اسکیموں کو مکمل کرنا پہلی ترجیح ہوگی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجلی بحالی کا کام کرنا پہلی ترجیح ہوگی۔ پنجاب میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25% اضافہ۔ پینشن 15% بڑھانے کا اعلان۔ کم از کم مجرت بڑھا کر 37,000 روپے مقرر۔ صوبے کا 5,446 ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع نے پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش کیا۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہ میں 25%، گریڈ 17 سے 22 تک تنخواہ میں 20% اضافہ۔ بجٹ میں آمدن کا تخمینہ 4,343 ارب۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 33 ارب 82 کروڑ روپے مختص۔ پنجاب حکومت 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو مفت سولر سسٹم دے گی۔ 9.5 ارب کی لاگت سے چیف منسٹر روشن گھرانہ اسکیم شروع ہوگی۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کی بجٹ تقریر۔ کہا ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کسان دوست پیکیج متعارف کرایا۔ کسانوں کو 75 ارب کے قرضے بلا سود دیے جا رہے ہیں۔ 7,000 ٹیوب ویلز کو سولر سسٹم پر لایا جا رہا ہے۔ 3 ارب کی لاگت سے وزیر اعلیٰ گرین ٹریکٹر پروگرام شروع ہوگا۔ 2,380 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و بحالی کی جائے گی۔ صحت کے لیے 539 ارب روپے مختص۔ سرکاری اسپتالوں میں دوائیں مفت ملیں گی۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس۔ اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی۔ بجٹ تقریر کے دوران شور شرابہ اور ہاتھا پائی۔ اپوزیشن اراکین نے بجٹ کی کاپیز پھاڑ دی۔ اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج کیا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر کہتے ہیں تمام طبقات نے بجٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ دوائیں خریدنا عوام کے لیے مشکل تر کر دیا گیا۔ وفاق اور پنجاب نے بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا۔ ملک میں لاقانونیت کا دور دورہ ہے۔ عدالتیں بند کر دینی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی وفاق کے بعد پنجاب کے بجٹ اجلاس میں بھی علامتی شرکت۔ پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی اور دیگر اراکین ایوان سے غیر حاضر۔ بجٹ پر مشاورت نہ کرنے پر تحفظات۔ کاشتکاروں کے مسائل پر تجاویز پر عمل نہ کرنے کا بھی شکوہ۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں بھی نظر انداز کیا گیا۔ علی حیدر کہتے ہیں صرف بجٹ ہی نہیں اتحادی حکومت کے معاملات پر بھی تحفظات ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک کشتی میں سوار ہیں۔ وعدے پورے نہ ہوئے تو دونوں کا نقصان ہوگا۔ پنجاب حکومت کا لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع کہتے ہیں 2 ارب روپے کی لاگت سے معذور افراد کے لیے ہمت کارڈ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ 45 کروڑ روپے کی لاگت سے ایئر ایمبولنس شروع ہوگی۔ 2.5 ارب روپے سے انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اقلیتوں کی فلاح کے لیے منورٹی فنڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ایفیڈیوٹ فیس 50 سے بڑھا کر 100 روپے مقرر۔ زیادہ سے زیادہ ریونیو جمع کرنے کا فیصلہ۔ ٹریکٹر اسکیم 2 جانور پالنے والوں 2 مرلہ گھر بنانے کے لیے قرضہ اسکیم شروع کی جائے گی۔ ہمت کارڈ اور نگہبان کارڈ کا اجرا ہوگا۔ پنجاب کابینہ نے بجٹ دستاویزات 2024-25 کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں گندم خریداری سے بچائے پیسے کاشتکاروں پر خرچ کریں گے۔ بے روزگاری ختم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نوکریاں فراہم کی جائیں گی۔ ہتک عزت قانون کے خلاف صحافیوں کا احتجاج۔ پنجاب اسمبلی کی پریس گیلری سے کالا قانون نامنظور کے نعرے لگائے۔ صحافیوں کا پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ۔ پریس گیلری سے واک آؤٹ کیا۔ صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری کہتے ہیں ہتک عزت قانون کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہتک عزت قانون اظہار رائے کے خلاف کالا قانون ہے۔ وفاقی حکومت کے 100 دن مکمل۔ وزیر اعظم کا کارکردگی بارے قوم سے خطاب کا فیصلہ۔ شہباز شریف وفاقی بجٹ میں لگنے والے ٹیکسز بارے بھی اعتماد میں لیں گے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم کی زیر صدارت ٹیکس اصلاحات سے متعلق اجلاس ہوا۔
بولے ایف بی آر ملک کی معیشت کا اہم ترین پہیہ ہے، حکومت ایف بی آر کی ترقی اور ڈیجیٹائزیشن کے لیے وسائل مہیا کرے گی، ٹیکس چوروں، نادہندگان اور سہولت کاروں کا سدباب کریں گے، اشرافیہ کو ٹیکس دینا ہی ہوگا، غریب اور متوسط طبقے پر کم سے کم ٹیکس عائد کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آسان کاروبار ایکٹ کے حوالے سے قانون سازی کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کاروبار سرمایہ کاری میں آسانی کے حوالے سے اقدامات پر اہم جائزہ۔ تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس اور دیگر ٹیکسز، حکومت کا فیصلے کا بھرپور دفاع۔ وفاقی وزیر خزانہ نے تمام اعتراضات مسترد کر دیے۔ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس، کہا ملک ٹیکس پر چلتے ہیں، سب کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں، زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس لگے گا۔ وفاقی بجٹ اصولوں کی بنیاد پر پیش کیا گیا، ٹیکس بیس کو وسیع کریں گے، 2 سے 3 سال بتدریج آگے بڑھائیں گے، غیر رجسٹر معیشت کا خاتمہ کریں گے، معیشت کی ڈیجیٹائزیشن پر کام جاری ہے، اب بھی موقع ہے، ریٹیلرز خود کو رجسٹرڈ کرا لیں، جولائی سے ٹیکس کا اطلاق ہوگا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 1.5 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری، قیمت بڑھنے کی صورت میں چینی کی ایکسپورٹ روک دی جائے گی۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ نے 1.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی مشروط اجازت دی تھی۔ ای سی سی نے آؤٹ سٹینڈنگ کسٹم ڈیوٹیز کی ضروریات کے لیے 127 ملین رقم کی بھی منظوری دے دی۔ کراچی والوں کے لیے بری خبر، دودھ کی فی لیٹر قیمت میں 20 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، دودھ کی فی لیٹر قیمت 220 روپے مقرر کر دی گئی۔ صدر ڈیری کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ کمشنر کراچی اور تمام سٹیک ہولڈر سے بات چیت کے بعد فی لیٹر دودھ 220 روپے میں فروخت کیا جائے گا۔ اگر کسی کی موبائل فون سم غلط بلاک ہوئی ہے تو بتائیں، ہم معافی مانگیں گے۔ چیئرمین ایف بی آر امجد زبیر ٹیوانا کی نیوز کانفرنس، کہا 3800 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات ہیں، بجٹ میں 1761 ارب کے ٹیکس لگائے گئے، 300 سے 400 ارب کے ٹیکسز عدالتی کیسز میں حاصل ہوں گے۔ رواں مالی سال کے پالیسی ٹیکس اقدامات کے کیسز عدالتوں میں ہیں۔ دبئی میں جائیداد رکھنے والوں پر بھی ٹیکس لگایا گیا ہے۔ حکومت کی مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوششیں، وزیر اعظم شہباز شریف سربراہ جے یو آئی ایف اے کے گھر پہنچ گئے۔ فضل الرحمان سے ملاقات، سیاسی مسائل کے باہمی تعاون کے حل کے لیے کمیٹی بنانے کی تجویز۔ کہا فضل الرحمان نے ہمیشہ جمہوری اقدار کی حفاظت کے لیے پرامن جدوجہد کو فروغ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی، دینی خدمات کو بھی سراہا۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی بریت، وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ وزارت داخلہ کے ذریعے اپیلیں دائر کی گئیں۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی بریت کا 3 جون کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن ٹرائیبونلز کی تشکیل کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج، الیکشن کمیشن نے جسٹس شاہد کریم کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی، ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا۔ موقف اپنایا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ قانون کے خلاف ہے، ٹرائیبونلز کی تشکیل الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی۔ مونال ریسٹوران نے 3 ماہ میں جگہ خالی کرنے کی یقین دہانی کرائی، سپریم کورٹ نے کیس کا مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا، قرار دیا مونتانا گلوریا جینز نے بھی رضاکارانہ طور پر ریسٹورانز خالی کرنے کی یقین دہانی کرائی، 3 ماہ میں نیشنل پارک سے تمام کمرشل سرگرمیاں ختم کر دی جائیں، پیر سہاوا میں نیشنل پارک کی جگہ پر قائم تمام ہوٹلز اور ریسٹورانز بھی خالی کیے جائیں، وائلڈ لائف بورڈ کی ہدایات کے مطابق کھوکھے اور دکانیں چلائی جائیں۔ وفاقی انشورنس محتسب ممتاز علی شاہ نے حلف اٹھا لیا، ایوان صدر میں تقریب میں صدر مملکت آصف زرداری نے وفاقی انشورنس محتسب سے حلف کیا۔ صدر سے وفاقی انشورنس محتسب ممتاز علی شاہ کی ملاقات، صدر کی انشورنس کمپنیز کی بد انتظامی کے خلاف متاثرہ انشورنس پالیسی ہولڈرز کو فوری اور مفت انصاف فراہم کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم اور دیگر جرائم کے پیچھے منشیات مافیا کا اہم کردار ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی امن و امان کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو، کہا اسٹریٹ کرائم کے تدارک کے لیے ڈرگ مافیا کے خلاف کارروائی تیز کرنا ہوگی،
شہر قائد کے داخلی و خارجی راستوں کو کنٹرول کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کچے میں سکھر پولیس کمانڈو اسکول کو اپ گریڈ کرنے کی ہدایت۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی، شام کے وقت کئی علاقوں میں آندھی، لاہور اور گرد و نواح میں گرد آلود ہوائیں، گرمی کی شدت کم ہو گئی۔ شکرگڑھ طوفان کے باعث درخت گرنے سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق۔ چکوال میں تیز ہواؤں کے ساتھ بوندا باندی، لاہور اور دیگر کئی دوسری جانب گرمی کی شدت بڑھنے لگی۔ شارٹ فال میں بھی اضافہ، بجلی کا شارٹ فال 6113 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ شہروں میں 8 گھنٹے تک بجلی کی بندش، لائن لاسز والے علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔